السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 119، سورہ بقرہ حصہ نمبر 119، آیت نمبر 120 اور 121، آیت نمبر 120 اور 121۔ مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 14۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 118 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر یعنی کہ خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی کہ محبت اور شفقت میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کے تعلق سے پہلے ہم اس موضوع کے تعلق سے جو دو قرآنی آیات ہے، آیت نمبر 120 اور 121 سورہ بقرہ کی، اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اسی کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ آپ کہہ دے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے یہاں نہ تو آپ کوئی ولی ہوں گا، اللہ کے یہاں نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوں گا نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان کرنے والا ہے۔ مفسرین کے اقوال۔ آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہود و نصارہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ دو اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ مانے یا نہ مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ راضی ہو یا نہ ہو، مانے یا نہ مانے، لیکن آپ اپنے رب کی رضا کے پیچھے لگ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت و رسالت پہنچا دی۔ دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جم جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہیں گی اور غلبے کے ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھے، حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھے، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کا حق کے تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کا حق کے تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں قرات اور تلاوت دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اس میں تلاوت کا لفظ نہیں بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو قرات اور تلاوت یہ دونوں اصطلاحات قرآن ہی کی ہے۔ قرات اور تلاوت یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی ہے، لیکن نہایت
احترام و تعظیم کے ساتھ قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہوتی ہے۔ تو ایک تلاوت کے معنی سمجھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ یتلو علیہم آیاتک، مصدر تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصل معنی اتباع اور پیروی کے ہے۔ تلاوت کا ہم مطلب اکثر غلط سمجھتے ہیں بہت ہی، کہ قرآن کو پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، الگ الگ لوگوں کی میننگ ہوتی ہے، لیکن تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہے۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیروی اتباع ضروری نہیں ہوتی، نہ ہی آدمی کی نیت ہوتی ہے دوسری کتاب میں۔ لیکن قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، اور جو دوسری کتابوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو تلا اور یتلو، یہ جو مصدر ہے تلا اور یتلو، اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور کسی متن یعنی کہ کتاب کی اصلی عبارت کو پڑھنا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت قرآن کی عبارت کو پڑھنا اور بالفعل اس کی پیروی کرنا اور اس کا اتباع کرنا ہے۔ تلاوت صرف آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، نہ کہ زمینی کتابوں کے۔ تلاوت صرف آسمانی کتابوں کو پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے۔ کتاب پڑھنے کو بھی قرات کہا جائے گا، خط پڑھنے کو بھی قرات کہا جائے گا، لیکن تلاوت کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ صرف اللہ کے کلام کے لیے ہے۔ تلاوت کے لغوی معنی، لغوی مفہوم بھی ساتھ لگے رہنے کے ہے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرات جمع کے لیے آتا ہے، جیسے قریہ بستی کو کہتے ہیں جس میں لوگ آباد ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تلاوت کا لفظ استعمال کیا، تلاوت کے حق کے بارے میں کہا، جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن امام شعوری کا سرچشمہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے لازماً قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو پڑھتے رہنا ضروری ہوگا۔ پارہ نمبر 21، سورت نمبر 29، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی کتاب الیک واقیم الصلاۃ، یعنی کہ پڑھا کرو جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف کتاب الہی اور قائم رکھو نماز کو۔ اے نبی پڑھا کرو جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف کتاب الہی اور قائم رکھو نماز کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ تلاوت مومن کی روح کی غذا ہے
اور یہ تلاوت مومن کی روح کی غذا اور مومن کے ایمان کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور مشکلات اور موانع یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کے مقابلے کے لیے مومن کا مؤثر ترین ہتھیار ہے، اثردار ہتھیار ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے اور اس کے ادائیگی کی شرط کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تجوید۔ ناظرین سامعین، یہ جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں یا اس آیت کا موضوع ہے، لیکن اس کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں بہت ہی تفصیل سے لگاتار 36 ویڈیوز بنے ہیں۔ 36 ویڈیوز میں قرآن کے حق کے تلاوت کا بھی موضوع ہے اور فہم وغیرہ کے تعلق سے ہے، جہاں یہ ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں بھی ہم اس کے تعلق سے تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے اور اس کی ادائیگی کی شرائط کیا کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تجوید، قرآن کی تجوید کو سدھارنا ہوگا۔ تجوید کا لفظ جاد الشیء جودتاً کے معنی ہے کہ کوئی شے کو بہت عمدہ ہونا، خوبصورت ہونا، یہ تجوید کا مصدر ہے۔ جودہ یعنی کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی حروف کی شناخت اور قرآن کے مخارج کا صحیح علم اور رموز و اوقاف، قرآن کی صحیح معلومات کی تحصیل یعنی کہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں جڑنا ہے، ان دونوں چیزوں کے جاننے کا نام تجوید ہے، اور ان کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور روا تلاوت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تجوید، مصدر تجوید، مخارج، حروفوں کی شناخت کرنی ہوگی، پھر رموز و اوقاف کو سمجھنا ہوگا، ان ساری باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اسواد و مخارج اور رموز و اوقاف، صحیح اسواد یعنی کہ صحیح بولی، پروناؤنس، تلفظ، تو قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اسواد و مخارج اور رموز و اوقاف کی رعایت و لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قدر ہونا ہر معمولی پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی لازم اور قرآن مجید کی حق کی تلاوت کی ادائیگی کی شرط اول ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حق کی تلاوت کی ادائیگی کی دوسری شرط، روزانہ کا معمول قرآن مجید کی حق کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتے رہے۔ تو جیسے کہ ایک پاؤ پارا دن میں اگر کر لے بہترین طریقے سے، کسی سے اگر بہترین طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم ایک رکوع کر لے، پھر پریکٹس ہوتے ہوتے 1 سے 2 رکوع، اس طرح پاؤ پارا، انشاءاللہ پھر پورا پارا بھی دن میں ہو جائے گا۔ اگر ممکن نہیں تو 2 یا 3 حصوں میں کر لے، یا ہر نماز کے بعد بیٹھنے کا بہت بہترین معمول ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائے، لیکن اچھے حروف کی ادائیگی کے ساتھ۔ پھر 10 منٹ میں جتنا ہوتا ہے اتنا، پھر آپ دیکھ لو انشاءاللہ 10 منٹ میں اگر ایک رکوع پورا ہوتا تو دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 10 منٹ میں آپ 2 رکوع بھی پورے کر لیں گے۔ تو اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ اسی کے تعلق سے آگے بھی باتیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو 2 باتیں تو ہو گئی کہ تجوید کو سدھارنا ہوگا، اس کے لیے مخارج، حروف کی شناخت اور رموز و اوقاف کے کہاں رکنا ہے، کہاں جڑنا ہے، کہاں سانس لینا ہے، کہاں سانس نہیں توڑنا ہے۔ پھر دوسری، حق کے تلاوت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتے رہے۔ اور تیسری چیز خوش الہانی یعنی قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب اور اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الہانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
بہترین سے بہترین آواز کے ساتھ. یعنی کہ نبی کہ ہر کوئی جنید جمشید جیسی آواز نہیں رکھتا, ہر کوئی جنید جمشید صاحب جیسی آواز نہیں رکھتا. تو اس کے لیے ضروری کہ ہماری جتنی بہترین آواز ہوں گی, جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اتنی بہترین سے بہترین آواز ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہمیں پریکٹس ہو جاتی ہے تو آواز خود بخود اور بہتر ہوتی جاتی ہے. یا آپ جب پریکٹس کرو گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا. تو قرآن مجید کی تلاوت آواز کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. جس طرح ہم کتاب پڑھتے ہیں تو خاموشی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں تو خاموشی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن قرآن مجید خاموشی کے ساتھ پڑھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کو جہر کے ساتھ پڑھا جائے جہاں جتنا ممکن ہے. کئی کئی آواز کم رکھنی بھی ہوتی ہے. اب مسجد میں ہم زور زور سے تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے, تو وقت موقع اور محل کے حساب سے پڑھا جائے. راستے میں اکیلے گزر رہے تو تھوڑا زور سے پڑھے کہ کانوں کو آسانی سے سمجھے, مطلب کانوں کو اور بھی آسانی سے سنائی دے. اور بہترین سے بہترین آواز, اور جتنی زیادہ جہاں ممکن ہو اتنی آواز سے پڑھے, اور اپنی بہترین آواز اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو خاموشی سے پڑھ رہے ہو تو صرف آنکھوں ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہے, آپ کے ذہن کو. لیکن اگر قرآن آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو کانوں کے ذریعے سے بھی آپ کے اندر, دونوں راستوں سے ہمارے وجود کے اندر قرآن مجید سرایت کر رہا ہے, اتر رہا ہے. یعنی کہ آنکھوں سے بھی قرآن کو, عبارت کو دیکھا, اور کانوں سے خود کی آواز میں قرآن کی تلاوت کو سنا ہے. حسن سماعت کا ذوق ہر انسان میں کم و بیش ودیت کر دیا گیا ہے. یعنی کہ ہر انسان کے اندر اچھی آواز کو سننے کا شوق, تڑپ, ذوق ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے, سپرد کر دیا ہے, بھر دیا ہے. لیکن سب میں برابر نہیں ہوتا. بعض لوگوں میں یہ ذوق شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں کم ہوتا ہے. اور اچھی آواز تو ہر شخص کو بھاتی ہے. ایک حدیث ہے جو مجھے بھی لرزہ دیتی ہے اور بہت ہی ڈرنے کی بات ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبردار کیا ہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے. اس لیے قرآن کو بہترین سے بہترین آواز کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ پڑھے. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی ختم کر لے, ایسا نہیں. ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت اور سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے, اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی سعی کرنی چاہیے. تو اب تک 3 باتیں ہو گئی. ایک تجوید جس میں رموز و اوقاف, مخارج وغیرہ تھے, اسواد اچھے سے اچھے طریقے سے لفظ کو ادا کرنا, اسی طرح روزانہ کا معمول, پھر تیسرا خوش الحانی سے پڑھنا. اب نمبر 4, چوتھا آداب ظاہری اور باطنی. قرآن کی حق کی تلاوت کی ادائیگی کے لیے شرائط میں سے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہے. ظاہری یعنی جو دکھیں گے, اور باطنی جو نہیں دکھیں گے, لیکن وہ ظاہری آداب بھی ہے اور باطنی آداب بھی ہے. یعنی کہ انسان باوضو ہو, قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے, لیٹ کر نہ کرے, اور قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا تعوذ سے کرے, یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے. پھر یہ کہ پڑھنے والے کا دل کلام اور صاحب کلام کی عظمت سے معمور ہو, یعنی کہ حضور قلب, دل کی حاضری کے ساتھ خشوع, خضوع اور انابت یعنی مٹھاس, رجوع من اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرتے کے ساتھ تلاوت کرے, اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم مصمم یعنی کہ پکے ارادے کے ساتھ قرآن کو پڑھے, اور مسلسل تذکر یعنی غور و فکر, و تدبر, تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا, پھر تدبر غور و فکر, تفہم اور تفکر کرتا رہے, اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر یعنی باہری طور پر
اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے قرآن پڑھے، اس لیے کہ تلاوت کے لغوی معنی، لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے، اور نفس میں حوالگی اور سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ نماز، خصوصاً تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، خصوصاً تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ، اوپر ابھی تک ہم نے جتنے شرائط بتائے ان شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر توقف یعنی کہ دیر، وقفہ، ڈھیل کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں گے، یعنی کہ اثر اترتے جائیں گا، ترتیب دیتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں کہا گیا کہ جتنے ابھی شرائط ذکر کیے گئے، تجوید وغیرہ، اور اوپر جو شرائط ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اس طرح تو تہجد میں کھڑا ہو جائے، نماز ادا کرے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ، اور جو بھی شرائط لگے ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور توقف یعنی دیر، ڈھیلا وقفہ کرتے ہوئے قرآن کو پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مرتب ترتیب ہوتے چلے جائے، یعنی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس طرح ایک ایک کو وقفہ دھیرے دھیرے سے سمجھتے ہوئے کرتے جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ہی ترتیل ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے، اس میں اہم ترین حکم یہی تھا کہ اے مزمل، یا ایھا المزمل، کہ اے مزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، اور قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں جو یہ رتل کا، یہاں پر ذرا رتل کے لفظ کو بھی سمجھے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتل کا جو لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں پر ذرا رتل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ رتل کہتے ہیں کسی شے کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب ہونا، یعنی کہ ترتیل کہتے ہیں قرآن کے حسن ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے، جیسا کہ ابھی پڑھا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس طرح تو یعنی کہ ترتیل کہتے ہیں قرآن کو حسن ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے۔ تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، بہت تو ایک ایک آیت کو آرام آرام سے پڑھے، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے۔ تو ترتیل تثبیت قلبی یعنی کہ ترتیل پائیداری، مضبوطی، ثابت قدمی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ترتیل سے قرآن پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ فیض اور افادہ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گریہ وزاری یعنی رونا وزاری طاری ہو جاتی ہے۔ تو ترتیل میں کئی باتیں ہیں، اور ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کے تعلق سے ہم نے 36 ویڈیوز بنائے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 میں۔ تو یہ جو ویڈیوز ہمارا سورہ بقرہ حصہ نمبر 29 سے لے کر سورہ بقرہ حصہ نمبر 64 تک چلا ہے، 64 تک، تو ملاحظہ فرمائے یا جہاں سے بھی آپ کو بہترین سے بہترین ذریعہ نظر آئے وہاں سے حاصل کر لے۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نہیں سنا؟ تو دیکھ لو یہ ہے ترتیل۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نہیں سنا؟ تو دیکھ لو یہ ہے ترتیل۔ ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے، لیکن آج کل قرآن حفظ کرنے کا ذوق بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ لیکن اچھی طرح یہاں سمجھ لو کہ یہاں جو بالخصوص جو حفظ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ حفظ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے، تاکہ اس کے قابل ہو سکے کہ رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا سکے۔ ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے، لیکن آج کل قرآن حفظ کرنے کا ذوق بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ لیکن اچھی طرح یہاں سمجھ لو کہ یہاں جو بالخصوص جو حفظ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ حفظ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے، تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا سکے۔ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہے اسے اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر حق کی تلاوت یہ ہے کہ جنت کا ذکر کرتے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کا ذکر کر کے اس سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گویا قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کی ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کسی عذاب کی آیت تلاوت کرتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس پر ایمان وہی لوگ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان وہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی تلاوت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کئی مسجدوں میں تراویح کا نظم کیا جاتا ہے، لیکن سارا قرآن ختم کرنے کے لیے تیز رفتاری سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، جو ثواب کی بجائے باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی مسجدوں میں تراویح کا نظم کیا جاتا ہے، لیکن سارا قرآن ختم کرنے کے لیے تیز رفتاری سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، جو ثواب کی بجائے باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ناظرین، آج ایسا ہوتا ہے، سامعین ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی تراویح کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اتنی تیز رفتاری سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ خود پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن سننے والا تو یہ بھی نہیں سن پاتا، سمجھنا تو دور سن بھی نہیں پاتا کہ ابھی کیا کہا، کہ سننے ہی رہا تھا کہ دوسری بات آ گئی، تیسری بات آ گئی، اتنی تیز رفتاری سے۔ تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے۔ اس سے باز آ جائے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔
تو اس کے تعلق سے فکر مند ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہوا کرتا تھا کہ فرض نماز وغیرہ میں تھوڑا سا عوام کا بھی خیال کر لیا کرو کہ عورتوں کے ساتھ بچے وغیرہ بھی ہے، تھوڑا مختصر معاملہ کر لیا کرو۔ لیکن تہجد تو خاص طور پر قرآن کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، اور تراویح بھی تو قیام اللیل ہے، اس میں ہم صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں تو تیز رفتاری والا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ بار بار کہا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بلکہ سمجھ لو کہ تہجد میں قرآن پڑھنے کا طرز تو خاص طور پر اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تہجد کی نماز میں اور کوئی آیت جنت کی آ گئی تو اس کو بار بار پڑھے، اور کوئی آیت جہنم کی آ گئی تو اس کو بھی بار بار دہرایا جائے، تاکہ آپ کے دل میں بات اتر جائے، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، جیسے کہ سورۃ العصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے محنت کرنے والا بھی خسارے میں ہے، آئی پی ایس بھی خسارے میں ہے، اگر یہ 4 کام نہیں کر رہا ہے تو خسارے میں ہے۔ جب تک یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھ جاتا تب تک پڑھتے رہے۔ یہ ہے تہجد کی ایک ایک آیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری رات گزاری ہے۔ تہجد کی ایک ایک آیت پہ، تہجد میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزاری ہے، جس کا ذکر آگے سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سمجھ لو کہ جیسے فرض نماز میں قرات کی جاتی ہے ویسے ہی تراویح میں بھی کی جانی چاہیے۔ اگر وقت کی کمی ہے تو کم قرآن پڑھے، تھوڑا پڑھے۔ کس نے کہا کہ پورا قرآن ہی ختم کرنا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں فرمایا جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو سمجھ لو کہ جیسے فرض نماز میں قرات کی جاتی ہے ویسے ہی تراویح میں بھی کی جانی چاہیے۔ اگر وقت کی کمی ہے تو کم قرآن پڑھے۔ کس نے کہا کہ قرآن ختم ہی کرنا چاہیے؟ کسی نے نہیں کہا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ ایک جگہ ہے اگر یہ تورات، انجیل اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا، اور فرمایا اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو اتارا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا مستلزم یعنی کہ لازم کرنے کے قابل ہے کہ تم اس میں سے جو ہے اسے سچا جانو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی لکھا دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔
اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں اور بے پڑھے سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لے تو راہ پر ہے اور نہ مانے تو آپ پر صرف تبلیغ ہے، کہ اے نبی آپ پر صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ ساتھ کفر کرنے والے، اسی لیے فرمایا کہ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں۔ جیسے فرمایا جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت سے جو بھی مجھے سنے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دھمکی کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہش نفس کی بعد اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حامی ہوگا۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہمارا ساتھ، ہمارا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تک رہے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% اللہ پر بھروسہ کر کے ہمارے دین کے مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کہیں پر بھی آپ نے سمجھوتا کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد سے نکل گئے۔ آج کل اسلامی تحریکات جو کامیاب نہیں ہوتی، اس کی اصل بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اسلامی تحریک، اسلامی مہم 100% قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لیتا ہے۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم آیا اور اس کے مطابق اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو انکار کر رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے لیکن لوگ جاننے کے بعد بھی سود کا کاروبار جاری رکھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کفر کرنا، انکار کرنا۔ اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو انکار کرے گا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 119 اپنے اختتام کو آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہماری زندگی کا نصب العین بنا لے اور قرآن پاک کو ہمیں سمجھ کر قرآن پاک کا بہترین فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کے خزانے ہم پر کھول دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نقد جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ کے پیارے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی، او پیارے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے نکھار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔